بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعقد الصرف ما وقع على جنس الأسمان يعتبر فيه قبض إفزاء في المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة ها وها معناه جدا بجدا وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى. اب یہاں پر صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقد صرف ہے یعنی کہ بیع الصرف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اصل میں بیع الصرف جو ہے اس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سونے چاندی کی تبادلے کی بیع، سونے کے بدلے سونا، سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے سونا. تو یہ بیع صرف کے باب میں آتا ہے. جہاں تک ماڈرن کرنسیز کا تعلق ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا، لیکن جو ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ اور مجموع الفقہ الاسلامی جدہ ان کا جہاں تک موقف ہے، جو جمہور آپ کہہ سکتے ہیں علماء کا، وہ یہی ہے کہ یہ باب بیع صرف کے تحت داخل ہے، کرنسیوں کی تجارت بھی. اور اسی کے اوپر جو ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ نے اپنا پہلا شریعہ سٹینڈرڈ دیا ہے العملہ کے اوپر، کرنسیوں کی تجارت کے اوپر، وہ بھی اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ باب بیع صرف کے زمرے میں آئے گا. لہذا جب تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بیع صرف کے باب میں جو نقود ہیں چونکہ وہ متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی تعیین، اب چیز جو ہے وہ تعیین جو ہے ڈٹرمینیشن، وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو قبضے سے ہو جائے گی یا آپ اشارہ کر دیں اور اشارہ کرنے سے وہ چیز متعین ہو جائے. تو چونکہ نقود کے اندر فقہا نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ بھی نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، اور ان کا جو تعین ہے وہ قبضہ کرنے سے ہوتا ہے. اب تعین کرنے سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ بھی 1000 کے بدلے 1000، تو آپ یہ کہتے ہیں مجھے 1000 کا یہ والا نوٹ چاہیے، ایک نوٹ کو سپیسیفائی کر دیں، تو کہتے ہیں کہ وہ سپیسیفائی خاص کرنے سے بھی خاص نہیں ہوگا، اور اس کے بجائے وہ 500 روپے کے 2 اور نوٹ پکڑا دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ لیں جی 1000 روپے، تو وہ 1000 روپے وہ دوسرے 1000 روپے دینے کے وہ جائز ہے اس کے لیے، چونکہ یہ نوٹ ہیں اور یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے. اور ان کی تعین کب ہوگی؟ جب وہ اپنے ہاتھوں میں ان 500 کے 2 نوٹوں کو جب اپنی گرفت میں لے لے گا، قبضہ کر لے گا، اب وہ متعین ہو جائیں گے، اب وہ اسی کے ہیں. لہٰذا جو نقود ہیں ان کی جو تعیین ہے وہ صرف راستہ ہی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اور افزین پر قبضہ ہوگا اور مجلس عقد میں قبضہ ہوگا. یہ جو ہے وہ احناف کا موقف ہے، اور یہی یہ صاحب ہدایہ نے یہاں پر کہا کہ واقع صرف ہے، اور جو جہاں تک بیع صرف ہے ما واقع علی جنس الاسمان، کہ جو اسمان کی جنس پر جو ہے وہ واقع ہوتی ہے بیع صرف، یعتبر فیہ قبض افزاء فی المجلس، اور اس کے اندر جو قبضہ ہوتا ہے وہ مجلس عقد کے اندر. دونوں افزین کو انگلش میں کہتے ہیں کاؤنٹر ویلیوز، سونے کے بدلے چاندی، تو سونا اور چاندی یہ آپس میں کاؤنٹر ویلیوز ہیں، ایک دوسرے کا کاؤنٹر ہے. کیوں؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام والفضۃ بالفضۃ ہا وہا ومعناہ یدم بجدن. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر حضور حدیث پاک میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا چاندی کے بچے چاندنی اس طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہاتھوں ہاتھ. اور جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ بیع صرف کی جو تفصیل ہے وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. یہاں پر وہ صرف اشارہ کر گئے کہ بیع صرف ہے کیا. قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي. اب احناف کا موقف یہ ہے کہ وما سواه بیع صرف کے علاوہ کے جو دیگر بیوعات ہیں ان کے اندر جن کے اندر ربا کا اطلاق ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ تعیین کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر حدیث پاک میں 6 چیزیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائی تھی. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والجب بالجب والشعير بالشعير او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کو، تو سونے چاندی میں تو بیع صرف ہوگی، وہاں افزین پر تقابض فی المجلس ہوگا، یعنی مجلس کے اندر قبضہ، تبھی ان کی وہ تعیین ہوگی. لیکن جو باقی 4 اجناس ہیں وہ کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر کے متعین بھی کر دیتے ہیں نا تو وہ یدم بجدن شمار ہو جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو باقی اشیاء ہیں سونے چاندی کے علاوہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر سوال یہ پہ کہ یہ تعین کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو عقد بیع کیا جاتا ہے، عقد بیع سے جو مستفاد ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تصرف فی معقود علیہ، تصرف المبیع، تصرف الثمن. تو وہ کہتے ہیں وہ چونکہ اشارے سے بھی
متعین ہو جاتی ہے. اب جب وہ متعین ہو گئی تو اس کے اندر تصرف کرنا بھی ممکن ہو گیا. اصل میں چیز کیا ہے؟ اب یوں دیکھیں، مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز خریدوں اور آگے خرید کر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو جب تک میرے وہ قبضے میں نہیں آئے گی، میرے لیے وہ متعین نہیں ہوگی، میں اس کے اوپر تصرف کر کے آگے اس کو بیچ نہیں سکتا. میں آگے اس کو کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، میں کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، میں کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا. تو مجھے وہ چیز اگر کسی کو ہدیہ کرنی ہے، تصرف کرنا ہے، تو بھائی وہ میرے لیے پتا تو ہو مجھے کہ میں وہ کیا تحفے میں دے رہا ہوں، میں کون سی چیز، میں کون سا یونٹ خاص طور پر میں کسی کو دے رہا ہوں. جب میرے تو کہتے ہیں کہ چونکہ اشارہ کر دیا، گندم کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، گندم کی بوری رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ والی، اشارہ کر دیا اور میں نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، تو صرف اشارہ کرنے سے بھی میرے لیے متعین ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ متعین ہونا ہی قبضہ ہے. اب جب مجھے پتا چل گیا یہ والی چیز ہے جو میں کسی کو بیچوں گا، جو کسی سے میں کسی کو تحفے میں دوں گا، تو لہٰذا اب غرر نہیں رہے گا. اسی وجہ سے احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، تصرف ہو سکتا ہے. ہاں جہاں تک نقود کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں نقود چونکہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس جو پیسہ اگلے بندے نے جو نقدی جو مجھے دینی ہے وہ کون سی یونٹ ہے، وہ کون سا 1000 روپے کا نوٹ ہے، بہت سارے 1000 روپے کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کون سا ہے. اب مجھے کون سا دے گا اور اگلے آدمی کو میں جا کر اس کو فروخت کروں گا، اس سے میں کوئی چیز خریدوں گا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے وہ متعین، جب اب اس کی تعیین ضروری ہے. اب تعیین کیسے ہوگی؟ نوٹوں کے اندر تعیین تب تک نہیں ہو سکتی جب وہ ہاتھوں میں پکڑے نہ جائیں. تو اسی وجہ سے کہا کہ نقود کے اندر جو تعیین ہے وہ بالقبض ہے، اور اشیاء کے اندر تعیین بالاشارہ بھی ہو جاتی ہے، اور وہاں پر آپ تصرف کر سکتے ہیں. سو اسی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تقابض فی المجلس کا قول نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی قبضہ کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، افضل صورت ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو قبضہ پھر بھی شمار ہوگا اگر متعین کر دیا گیا. خلاف للشافعی، امام شافعی اس بارے میں جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں. اچھا، اب امام شافعی کا خلاف للشافعی فی بیع طعام، امام شافعی کا جو اختلاف ہے وہ بیع طعام کے بارے میں. اس کا مطلب ہے باقی اجناس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے متعین ہونے سے متعین ہو جائے گی، صرف غذائی اجناس کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوگی. ان کا تو جو قبضہ ہے وہ ضروری ہے، قبضہ فی المجلس ضروری ہے. اب کیوں وہ کہتے ہیں لہو؟ ان کی دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ وہ کہتے ہیں ان کی دلیل ہے لہو قولہ علیہ الصلوۃ والسلام فی الحدیث المعروف یدم بجدن. وہ حدیث پاک میں جو یدم بجدن کے الفاظ آئے ہیں وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ید کا لفظ ہے اہل عرب کی اصطلاح میں وہ آتا ہی قبضے کے لیے، اور قبضے کا جو آلہ ہے وہ ہاتھ ہی ہے، لہٰذا آپ ہاتھوں سے قبضہ کرتے ہیں. اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر جو گندم، جو، کھجور، نمک، جو غذائی چیزیں تھیں ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یدم بجدن کے الفاظ میں ارشاد فرمایا. تو اس کا مطلب ہے تقابض ہوگا، اور یہاں پر تعیین کی بات نہیں چلے گی بلکہ قبضے کی بات آئے گی. وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس کے اندر قبضہ نہیں کیا جائے گا کسی ایک چیز پر، فَيَتَعَاقَبُ الْقَبْض، تو قبضہ تو بعد میں ہوگا. پھر ایک چیز کے اوپر قبضہ اسی ہو جائے اور دوسری چیز کے اوپر قبضہ بعد میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں وَلِلنَّقْدِ مَزِیَّةٌ، اور جو نقدی ہے اس کے اندر زیادتی ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص جس کے ہاتھ چیز ابھی کے ابھی دے دیں، اور جس فرد کو چیز تھوڑی دیر کے بعد دے دیں، تو جس کے پاس نقدی ہوتی ہے اس کے اندر اضافے کا شبہ ہوتا ہے، اس کے اندر اضافے کا شبہ. اور کہتے ہیں حناف کو کہتے ہیں کہ جناب آپ خود پیچھے مسائل بیان کر کے آئے ہیں، جس طرح ربا حرام ہے اسی طرح شبہۃ الربا بھی حرام ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں وَلِلنَّقْدِ مَزِیَّةٌ، جہاں تک نقدی اس کے اندر اضافہ ہے، زیادتی ہے، فَتَثْبُتُ شُبْہَةُ الرِّبَا، اسی وجہ سے شبہۃ الربا کیا ہوا؟ ثابت ہوا. اور یہ شبہۃ الربا اسی طرح حرام ہے جس طرح ربا حرام ہے. بھئی یہ ہو گیا، یہ تو اصول ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جس کو نقدیت ملی ہے اس کے اندر اضافہ ہے، اور جس کو بعد میں چیز ملے گی، بات میں جا رہی ہے نا، جس کو ابھی چیز مل جائے وہ زیادہ اہمیت والی ہے اس کی نسبت جس کو بعد میں ملے. امام شافعی کا کہنا یہ ہے. جس کی وجہ سے دیکھ لیں جو سینٹر والے ہوتے ہیں جو پیسے ادھار دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ مال جو ہے وہ خاص ایک ریٹ میں ملتا ہے، لیکن جو فوری ادائیگی کر دیتے ہیں ان کو کم ریٹ میں ملتا ہے. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے جو نقدی ہے
جس کا ابھی کے بھی قبضہ ہو رہا ہے اور جس کا بعد میں قبضہ ہو رہا ہے، تو جو ابھی قبضے والے کے اندر زیادہ معنویت پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر شبہۃ ربا ہے۔ اس کی مثال میں تھوڑی سی مثال کی مدد سے کزن میرے نے مکھی بھیجی نا، تو اگر پولیس نے کہا کہ میں آپ کے پیسے جو ہے نا اگر آپ نے ابھی لینے ہیں تو 1,00,000 روپے پیسے لے لیں، اگر کل پر ریٹ زیادہ ملتا تھا نہ وہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اشیاء کا بالکل ہی ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تقابض کی بات ہے، بھئی ایک کا قبضہ ابھی مل رہا ہے اور دوسری چیز کے اوپر سے تعیین کر رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ 4 دن بعد مل رہی ہے، دوسری شے کی اشارہ کر کے تعیین کر رہے ہو، تقابض نہیں دے رہے، چیز ابھی مل رہی ہے لیکن تعیین کر رہے ہو، مجلس عقد میں بھی رکھی ہوئی ہے، صرف تعیین کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جو تعیین والی چیز ہے اس کے اندر قبضہ تو ہوا نہیں، جس نے قبضہ کر لیا اس کے اندر اس کو معنویت زیادہ مل گئی، لہٰذا یہ زیادتی ہو گیا اور یہ شبہۃ الربا ہو گیا۔ ولانا، اب صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے اس کے اوپر اب پہلے اپنی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولانا، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہ مبی متعین، کہ جو غذائی طعام وغیرہ چیزیں ہیں وہ مبی ہیں اور متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، فلا یشترط فیہ القبض، اس وجہ سے ان کے اندر قبضے کی شرط نہیں رکھی جائے گی۔ کسو، جس طرح کہ کپڑا ہوتا ہے کہ کپڑا آپ نے اشارہ کر دے وہ خاص ہونے سے خاص ہو گیا، اب اس کے اوپر آپ تصرف بھی کر سکتے ہیں، کسی کو گفٹ کر دیں، کسی کو سیل کر دیں وغیرہ۔ وہذا لأن الفائدة المطلوبة انما هو التمكن من التصرف، کیونکہ اس کے اندر جو فائدہ ہے جو مطلوب ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھی اب تعیین ہو گئی، اب اس کے اندر ہمارے لیے تصرف کرنا ممکن ہو گیا۔ وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْيِينِ، اور یہ صرف متعین کرنے سے بھی یہ تصرف مرتب ہو جاتا ہے۔ آپ نے چیز متعین کر دی، اب آپ کو پتہ چل گیا میری یہ چیز ہے، میں کسی کو دے سکتا ہوں، کیونکہ جب متعین نہیں ہوگی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو کیا چیز دینی ہے، غرض لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو گئی، تصرف ممکن ہو گیا، اب آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ بخلاف الصرف، بخلاف بے صرف کے، لأن القبض فیہ للتعیین بھی، تو اس کا جواب انہوں نے بخلاف بے صرف، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بے صرف کے اندر چونکہ قبضے جو تعیین کی صورت ہے وہ ہے ہی صرف قبضہ، تو اسی وجہ سے وہاں پر ہم مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب یہاں تعین اشارہ کر دینا کافی نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پر کیا ہو جائے گی، قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے متعین کرنے کی صورت ہی قبضہ ہے۔ ومعنی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، ومعنی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام یدن بیدن عینن بعین، اب امام شافعی نے جو بات کہی تھی نا کہ ید جو ہے وہ آلہ قبض ہے، یعنی ہاتھوں کے ذریعے قبضہ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سے مراد قبضہ ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہاں 2 احتمال ہیں، اور احتمال وہ کیا ہے، وہ احتمال ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد اعلی قبض ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی اس سے ہم یہ بھی تو مراد لے سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ اشارہ کرنے کے لیے بھی تو استعمال ہوتے ہیں کہ جناب یہ لیں، ہاتھوں سے اشارہ ہوتا ہے نا، تو متعین ہاتھوں سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے مراد متعین ہی ہے۔ جب کسی بھی معاملے کے اندر 2 معانی کا احتمال ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی ایک معنی کے لیے آپ کو دلیل ڈھونڈنی پڑتی ہے، اب وہ کہتے ہیں وہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یدن بیدن عینن بعین، لہٰذا یہ متعین کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ صاحب ہدایہ آگے سند نئی سند کے ساتھ جو حدیث لائے ہیں وہ ہے حضرت، وہ کہتے ہیں وہ قضا رواہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تعاقب القبض، ہاں قضا رواہ عبادہ بن صامت، کہ حضرت عبادہ بن صامت نے جو حدیث پیش کی اس کے اندر عینن بعین کے بھی الفاظ آئے ہیں، اس میں کس چیز کے الفاظ آئے، عینن بعین کے الفاظ آئے، تو اس سے مراد ہے کہ یہاں پر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد تعیین ہے۔ تو یہ امام شافعی کے اس دلیل کا جواب دیا۔ وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا، پھر اب یہاں پر امام شافعی کی اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے قبضہ مجلس میں کر لیا اور جس کو صرف تعیین مل گئی، اس کے نزدیک جو جس نے قبضہ ابھی کیا ہے اس کو کیا حاصل ہے، اضافہ حاصل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں، اب 2 چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو نقدی مل جائے اور دوسرے کے لیے ادھار تاجیل ہو جائے، یہ تو ادھار اور تاجیل والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے مقبوض اور غیر مقبوض کا مسئلہ۔ اگر آپ تاجروں کے عرف میں بھی جا کر دیکھیں تو مقبوض چیز اور غیر مقبوض چیز کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں قبضہ چلو کر لو، وہ کہتے ہیں مقبوض اور غیر مقبوض چیز میں قیمتوں میں فرق نارملی عرف میں تجار میں نہیں ہوتا، لیکن نقد اور معجل کے اندر تجار کے عرف میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا یہ تو آپ قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ امام شافعی کے اس بات کا جواب دے دیا۔
قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين. وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈے کی بے 2 انڈوں کے ساتھ جائز ہے، ایک کھجور کی بے 2 کھجوروں کے ساتھ جائز ہے، اور ایک اخروٹ کی بے 2 اخروٹوں کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن عدم المعیار، یہ جو بات ہم پیچھے لے کے آئے تھے نا کہ جی معیار متحقق ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کے اندر ویسے ہی معیار متحقق نہیں ہوتا، چونکہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ معدودات میں آتی ہیں، یہ کاؤنٹیبلز میں آتی ہیں۔ فلا یتحقق الربا، لہٰذا یہاں پر ربا ہی سرے سے متحقق نہیں ہوگا۔ والشافعی یخالفون فیہ لوجود الطعم علی ما مر، امام شافعی چونکہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو علت ہے وہ توم ہے، اور یہاں پر وہ انڈے کھائے جاتے ہیں، غذا ہے، لہذا توم کی علت بھی پائی گئی، اور امام شافعی کے نزدیک ہم جنس ہونا شرط ہے، وہ ہم جنس ہونے کو علت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ شرط ہے، شرط بھی پائی گئی، علت بھی پائی گئی، تو امام شافعی کے نزدیک پھر کیا ہوگا، یدم بید ہوگا، سوا بسوا۔